الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محشر کے عنوان سے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا کہ غیر جو ذات قیامت جیسا حادثہ ہنگامہ واقعہ برپا کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور ذات کوئی اور ہستی قیامت واقع کرنے پہ قادر نہ ہو تو ظاہر ہے اس کے سوا رب بھی کوئی نہیں اور اس کے سوا معبود بھی کوئی نہیں۔ بندہ بندگی اسی کرے جو بندگی کے لائق ہو، جو بندگی کے لائق ہے، اور بندگی کے لائق کی جو صفات ہیں ان صفات میں ایک صفت کامل قدرت ہے، کامل قدرت، ایسی کامل قدرت طاقت جو اس کے سوا کسی اور کے اندر نہ ہو۔ تو اب ظاہر ہے قیامت جیسا حادثہ اللہ کے سوا کوئی قائم نہیں کر سکتا، کوئی لا نہیں سکتا۔ تو محشر کے عنوان سے اللہ نے اپنی وحدانیت کو ثابت فرمایا، اس کا ذکر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی تردید فرمائی، اور پھر محشر کے دن اور آخرت میں مشرکوں کی انتہائی ذلت کا ذکر فرمایا، انتہائی ذلیل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو آج کی آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت دلائل سے ثابت فرمائی ہے اور شرک کی دلائل سے تردید فرمائی کہ میرے سوا جیسے رب کوئی نہیں، خالق کوئی نہیں، اس کو مشرک بھی مانتے ہیں کہ میرے سوا رب کوئی نہیں، پالنے والا کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں آسمانوں کا زمین کا، خالق کوئی نہیں آسمانوں کا زمین کا، تو ایسے ہی میرے سوا معبود بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو ثابت فرمایا ہے اور شرک کی تردید فرمائی داخلی نعمتوں سے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے رزق کا ذکر کیا ہے اور انسانی اعضاء جن میں کان اور آنکھ عجیب و غریب ہے، اس کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے اپنی کامل قدرت سمجھائی
اور کامل قدرت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا علیم کل ہونا ثابت فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی وحدانیت سمجھائی، ثابت فرمائی کہ دیکھیں آسمان و زمین سے جس طریقے سے میں روزی دے رہا ہوں کوئی اور دے سکتا ہے؟ آسمان و زمین کا مالک اور اسی سے روزی دینے والا میں۔ پھر یہ تمہارے کان عجیب و غریب ساخت کے بناوٹ کے یہ کس نے بنائے؟ یہ میرے سوا کوئی اور بنا سکتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کے انداز میں اپنی وحدانیت ثابت فرمائی اور شرک کی تردید فرمائی کہ ان مشرکوں سے پوچھیں آسمان کا، زمین کا اور تمہارے کانوں کا خالق مالک کون ہے؟ یہ کہیں گے اللہ ہے۔ تو پھر اسے پوچھو کہ پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ جب مالک وہی ہے، رب تمہارا وہی ہے، خالق وہی ہے، تو پھر معبود بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ مفسرین نے جیسے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفسیر دروس القرآن والے نے کان اور آنکھ کی عجیب و غریب ساخت بتائی کہ اللہ نے یہ جو فرمایا کہ کانوں کے مالک کون، عجیب و غریب کان اور آنکھیں جو ہیں یہ کس نے بنائی؟ عجیب و غریب کان اور آنکھیں کس نے بنائی؟ اللہ نے ان کو ویسے اپنی وحدانیت کے دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا، یہ کان بھی عجیب و غریب خلقت کے اور ساخت کے بنائے ہیں اللہ نے، اور ایسے ہی آنکھ۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کان کی عجیب و غریب ساخت کا اندازہ جس کو اللہ نے عجیب و غریب ساخت پہ پیدا کیا ہے، کان کو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ نے اس کی وضاقتہ ٹھیڑی رکھی، کان دیکھیں نا، وضاقتہ ٹھیڑی رکھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جہاں گڑھے بنائے وہاں غبار بنایا، اور پھر سوراخ بنایا تو آواز بردار ہوا، آواز اٹھانے والی ہوا جب کان تک آواز پہنچاتی ہے تو غبار جو ہے نا کانوں میں ابھار، اس غبار سے وہ آواز ٹکراتی ہے۔ غبار سے ٹکرانے کے بعد کان کی نالیوں سے ہوتی ہوئی وہ جا کے اندر کانوں کے عجیب و غریب چمڑے کے ایک نرم و نازک ایک پردہ ہے، اس پردے سے وہ آواز ٹکراتی ہے۔ جب اس سے ٹکراتی ہے تو اس پردے کے آگے ایک حوض ہے، رطوبت سے بنا ہوا ایک حوض ہے، اس حوض میں لہریں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسے آدمی کی جو حوض میں اور جوہڑ میں پانی کے پتھر پھینک دیتے ہیں اس میں لہریں بن جاتی ہیں نا، تو لہریں بن جاتی ہیں۔ حوض کی دوسری جانب جہاں لہریں ختم ہو جاتی ہیں، پہنچ کے ختم ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعصاب کا ایک عجیب و غریب نظام بنایا۔ چنانچہ دوسری جانب، حوض کی دوسری جانب 3000 اعصاب ہیں کانوں میں، 3000 اعصاب، اور یہ جو اعصاب ہے یہ ٹیلی فون کا کام کرتے ہیں، اور پھر ہر آواز کے لیے مختلف ٹیلی فون ہے، یہ نہیں کہ سب کے لیے ایک ہے، ہر ایک کے لیے الگ ہے۔ پر تلاوت کی آواز ہے اس کے لیے الگ ہے، خوشی کی آواز ہے اس کے لیے الگ ہے، اس طرح جو ہے گانے کی آواز ہے اس کے لیے الگ ہے، رونے کی آواز ہے اس کے لیے الگ ہے، پھر نرم آواز ہے اس کے لیے الگ ٹیلی فون ہے، پھر سخت آواز ہے اس کے لیے الگ ٹیلی فون۔ چنانچہ وہ ٹیلی فون اس آواز کو مرکز شمار تک پہنچا دیتے، اور مرکز شمار سے پھر قوت عقلیہ دماغیہ وہاں تک جب یہ آواز پہنچی ہے تو وہ قوت عقلیہ اور دماغیہ پھر فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے۔ اور دیکھیں آنن فانن اس پہ دیر نہیں لگتی۔ میں باتیں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، کوئی دیر لگ رہی ہے؟ ایسے جو ہماری مائک کی بجلی ہے وہاں سے جب ہم لائن تبدیل کرتے ہیں کافی دیر تک آواز نہیں آ رہی، حالانکہ بجلی کتنی تیز ہے، بجلی بھی، لیکن یہ مخلوق کی بنائی ہوئی ہے تو کافی دیر تک مائک پہ آواز نہیں آتی، کوئی آدھے منٹ کے بعد پھر آواز آتی ہے۔ ادھر میں نکال رہا ہوں آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کس کی آواز ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب جو نظام بنایا ہے کانوں کا، یہ اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔
پتہ چل جاتا ہے کتے کی آواز ہے، جانور کی آواز ہے، انسان کی آواز ہے، کس چیز کی آواز ہے، پرندے کی آواز ہے. پھر سخت آواز ہے اس کے لیے الگ فون ہے، نرم آواز ہے اس کے لیے الگ فون، ایسا عجیب و غریب. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آنکھ بنائی ہے اس کی ساخت اس سے بھی عجیب و غریب ہے. اس آنکھ کے اندر 7 طبقے ہیں اور 3 مختلف قسم کی رطوبتیں. اور پھر کان کے بالکل بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا گیند کی شکل میں ایک گڑھا سا ہے. اس گڑھے کے اندر صاف و شفاف پانی ہے، ایسا صاف و شفاف کہ اس کے ذریعے انسان دور دور دیکھتا ہے، دور دور تک دیکھتا ہے. یہی پانی جب گدلا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ موتیا بن گیا ہے. یہ اللہ کا دیا وہ صاف و شفاف پانی گدلا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں موتیا بن گیا ہے. پھر آپریشن کے ذریعے اس کو پھر بحال کیا جاتا ہے، آپریشن کے ذریعے. پھر یہ جو سامنے یہ جو شیشے کی طرح گول ایک پردہ ہے، سامنے پردہ شیشے کی طرح، یہ ایک پردہ نہیں لگتا، ایک پردہ ہے شیشہ نما. یہ 40 باریک پردے ہیں، 40، لیکن معلوم ہوتا ہے ایک. پھر جب کوئی چیز اس آنکھ کے سامنے آتی ہے تو اس پانی کے ذریعے اس کا عکس اس پانی کے پچھلے حصے تک پہنچ جاتا ہے. وہاں بھی اللہ نے اعصاب کا چھوٹی چھوٹی رگوں اور پٹھوں کی شکل میں، اعصاب پٹھوں کو کہا جاتا ہے، اس اعصاب کا ایک عجیب و غریب جال بنایا ہوا ہے، جال بچھایا ہوا ہے. چنانچہ ان جالیوں پہ جب یہ عکس پڑتا ہے وہ جالیاں پہنچا دیتی ہے اسے مجمع نور تک، اور مجمع نور سے پہنچا دیتا ہے حس مشترک تک. حس مشترک اسے پہنچا دیتی ہے مرکزی قوت تک. مرکزی قوت پہ جب یہ آواز پہنچ جاتی ہے وہ پھر فیصلہ کرتی ہے. یہ شکل جب پہنچ جاتی ہے، چیز پہنچ جاتی ہے، اس کی شکل پہنچ جاتی ہے، مرکزی قوت پھر فیصلہ کرتی ہے یہ کس چیز کی اور کس قسم کی شکل. اور آنن دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اور مخلوق کے بنائے ہوئے نظام میں یہ فرق ہے. مخلوق کی عجیب و غریب آٹومیٹک مشینیں اور مشینوں پہ چلنے والا نظام، وہ پہلے بٹن آنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ مختلف جگہوں میں جو ہے نا وہ مشینیں کھلتی ہیں اور وہاں پھر مختلف قسم کی انگریزی میں لکھا ہوا ہے، مختلف زبانوں میں لکھے ہوئے آپشن کھلتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ مشینیں چل پڑتی ہیں، اور نہیں تو کم از کم منٹ، آدھا منٹ وہ تو لگ جاتے ہیں. لیکن اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. اتنا کچھ کام ہو جاتا ہے ایک دیکھنے میں، اتنا کچھ کام آٹومیٹک ہو جاتا ہے سننے میں، لیکن اس پہ ذرا دیر بھی نہیں لگتی. اللہ نے ویسے کانوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے زبان کا حوالہ نہیں دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل صناعی اور اس کے علیم کل ہونے کی دلیل ہے، اور وہی اس کی وحدانیت ہے. پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کان افضل ہے یا آنکھ افضل ہے. تو بعض اس میں مختلف آ رہا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کان افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی اگر قوت بصارت سے دیکھنے سے محروم ہو جائے تو اس کی وجہ سے عقل کام نہیں چھوڑتی، اور اگر قوت سماع سے محروم ہو جائے تو عقل کام چھوڑ جاتی. آپ نے ڈوروں کو دیکھا ہوگا، ڈورے لوگ عقل کے اتنے پکے نہیں ہوتے، ایسے عقل والے نہیں ہوتے جیسے غیر ڈورے ہوتے ہیں. یہ جتنے جو بول نہیں سکتے، یہ قدرتی جہاں بول نہیں سکتے وہ ڈورے بھی ہوتے ہیں قدرتی. ہمارے استاد ہیں کشمیر مولانا سید یوسف خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان 2 سال تک، جب یہ بچہ ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، 2 سال تک سماعت کرتا ہے. 2 سال تک سماعت کرنے کے بعد، باتیں سیکھنے کے بعد پھر یہ بولتا ہے. یہی وجہ ہے انگریزوں کے گھر انگریزی بولتا ہے، عربیوں کے گھر عربی بولتا ہے، اور اگر پختون ہے تو ان کے گھر پختون، اور اگر پنجابی اس کے گھر پنجابی، اردو والا ہے تو اس کے گھر اردو بولتا ہے. یہ سماعت کرتا ہے، اور ظاہر ہے جو سماعت نہ کر سکے وہ پھر بول بھی نہیں سکتا. تو ظاہر ہے ایسے لوگ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفسرین نے جو باتیں لکھی ہے، کتنی تحقیق کی مفسرین نے، اور
ظاہر ہے ایسی باتیں عموماً امام راضی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں. ان کے وقت میں بڑے بڑے فلسفی تھے، بڑے بڑے حکماء تھے، بڑے بڑے عقلاء تھے، اور وہ ہر چیز کو عقل سے پرکھتے تھے. تو انہوں نے ان کے لیے عقل جو ہے نا عقلی دلیلیں دی ہیں. عقلی دلیلیں قرآن و حدیث کی تفسیر کی ہے عقل سے، فلسفے سے اور سائنس سے، اور اس طرح لوگوں کو قرآن اور حدیث اور دین کے قریب کیا ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ کان افضل ہے وہ یہ کہ آدمی اگر بصارت کی قوت سے معروم ہو جائے تو اس سے عقل کام چھوڑتی نہیں، لیکن اگر سماعت کی قوت سے معروم ہو جاتا ہے تو اس سے عقل کام چھوڑ جاتی ہے. پھر دوسری بات یہ، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان کا ذکر پہلے کیا ہے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کان افضل ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اگر قوت سماعت سے آدمی محروم ہو جائے، قوت سماعت سے، تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے تبلیغ میں بھی رکاوٹ بن سکتی ہے، رکاوٹ بن سکتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء میں سے بعض کو تو نابینا بنایا ہے، نابینا بنایا جو یعقوب علیہ السلام، لیکن قوت سماعت سے کوئی معروم نہیں ہوا ہے انبیاء میں سے. تو کہتے ہیں کہ اس دلیل کی وجہ سے کیا ہے، کان افضل ہیں. کس سے؟ آنکھوں سے. اور جو کہتے ہیں کہ آنکھیں افضل ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو آنکھ کے ذریعے مشاہدہ ہو جاتا ہے، کسی چیز کا کیا ہو جاتا ہے؟ مشاہدہ. اور جب آدمی کسی چیز کا معائنہ مشاہدہ کر لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ بیان کی ضرورت نہیں رہتی. جیسے وہ کہا جاتا ہے لیس البیان کالمعائنہ، کہ بیان جو ہے معائنہ کی طرح، مشاہدے کی طرح نہیں ہوتا. آدمی جب کسی چیز کا مشاہدہ کر لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، تو اس کو جو کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل یقین ہو جاتا ہے اس کے وجود پر، اور اس کے وجود پر مزید اس کی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت اور اپنی وحدانیت کے جتنے دلائل اس کائنات میں انسان کے سامنے رکھے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، ان کا تعلق بھی مشاہدہ سے ہے، مشاہدہ سے. اور پھر ظاہر ہے انسان اوپر آسمان کی طرف اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کو جاننا چاہے تو آسمان تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے. نگاہ، قوت سماعت ہے، اس کا دائرہ کار محدود ہے، ایک حد تک آدمی سنتے ہے، اسے آگے نہیں سنتا. اور پھر دیکھیں حدیث میں وہ کہتے ہیں، اور ایک اور دلیل بھی عقلی دلیل ہے کہ آدمی قوت سماعت سے معروم ہو اتنا معیوب نہیں لگتا، اتنا معیوب نہیں لگتا. قوت بصارت سے اگر معروم ہو تو بڑا معیوب لگتا ہے، اس لیے کہ وہ چل پھر نہیں سکتا، اور وہ کسی کام کے نہیں رہتا. اور بخلاف اس کے کہ جو قوت سماعت سے معروم ہے لیکن اس کی قوت بصارت جو ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ چل پھر لیتا ہے. عام آدمی جب تک اسے گفتگو نہ کرے اس کو پتہ نہیں چلتا. اور ایسی حدیث میں اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو ہے سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا. تو ظاہر ہے معیوبی زیادہ کس میں ہے کہ آدمی نابینا. دوسری بات ہے کہ حدیث شریف میں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے آنکھوں کے لیے کریمتین کا لفظ استعمال کیا ہے. کریمتین حدیث قدسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من سلبت کریمتیہ فصبر فلا ارزا لہ الا بالجنہ، کہ جس آدمی سے میں عزت والی اور مقام والی، عزت و مقام والی دو آنکھیں چھین لوں، سلب کر لوں، وہ اس پہ صبر کر لے، تو میں اس کا رب اس کے لیے جنت کے سوا کسی اور چیز پہ راضی نہیں ہوں گا. تو بہرحال ہیں دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں. جو قوت بینائی سے محروم ہیں تو ان سے آدمی پوچھ لیں کتنی بڑی نعمت ہے. قوت سماع سے محروم ہیں، ان سے پوچھ لیں آدمی کتنی بڑی نعمتیں ہیں. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی سوالی انداز میں اپنے حبیب سے کے ذریعے
مشرکین سے یہ سوالی انداز میں یہ بات ان کو سمجھائی کہ دیکھو کتنی بڑی نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں، نہ شکر ہو نہ قدر ہو، یہ نعمتیں تمہیں جو وہ خود ساختہ معبود ہے تمہارے وہ دے سکتے ہیں، پھر تم مجھ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر تم انہیں میری ذات میں صفات میں کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ جب تم خود مانتے بھی ہو کہ خالق میں اکیلا ہوں اور مالک میں اکیلا ہوں، رازق میں اکیلا ہوں، تو پھر ان کو جو ہے وہ تم کیوں میری ذات اور بعض صفات میں، خاص صفات میں تم شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ بات جب تمہارے سامنے واضح ہے کہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، تو ظاہر پھر معبود بھی میں ہوں، معبود بھی میں ہوں، پھر تو یہ کیا ہے؟ حق بات تمہیں پہنچ گئی ہے، حق بات تمہیں پہنچ گئی، اور حق بات پہنچنے کے بعد اسے نہ ماننا تو پھر کیا ہے؟ گمراہی ہے، گمراہی۔ دو راستے، یا حق ہے یا گمراہی ہے، اس کے سوا تیسرا راستہ بیچ میں واسطہ نہیں ہے۔ دیکھیں، قول آپ کہہ دیجئے من یرزقکم من السماء، کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمان سے، والارض، اور زمین سے؟ آسمان سے ظاہر ہے اللہ کا حکم آتا ہے، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اس طرح آسمان سے روزی آتی ہے، اور زمین میں رویدگی کی قوت ہے، جب بارش آتی ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے تو رویدگی کی قوت کے ذریعے زمین میں ہریالی آ جاتی ہے، فصلیں پیدا ہو جاتی ہیں، باغات پہ پھل آ جاتے ہیں۔ اَمَّن یملک السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا؟ مالک کون ہے؟ یعنی کس نے یہ چیزیں بنائی ہیں تمہارے واسطے، کس نے یہ چیزیں دی ہیں تمہیں، اور کون ان چیزوں میں تصرف کرتا ہے، جسے چاہے لے دے، جسے چاہے دے دے۔ اور یا سمع اور ابصار سے مراد قوت سماعت اور قوت بصارت ہے، یا کان، یہ کان بھی مراد ہو سکتا ہے، آنکھیں بھی، لیکن قوت بصارت اور سماعت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے؟ لیکن انڈا مردہ ہے، انڈے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مرغی نکالتا ہے، مرغی کا چوزا اسی سے نکلتا ہے، پھر بڑا ہو کے چوزا وہ مرغی بن جاتا ہے، اور ایسا ہی مرغی سے انڈا مردہ وہ کون نکالتا ہے؟ وہ بھی اللہ۔ ایسا ہی انسان کا پانی، بدبودار پانی مردہ ہے، اللہ اسے جیتا جاگتا انسان بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی جاہل بمنزل مردہ کے اسے اللہ عالم پیدا کرتا ہے، اور عالم جو زندہ ہے اسے اللہ جاہل مردہ پیدا کرتا ہے۔ ایسے ہی نیک سے نیک جو زندہ ہے، حقیقی زندگی اسی کی ہے۔ ظاہر ہے جو دنیاوی زندگی کے مقصد کو اپنا کے نیکی کر رہا ہے وہ زندہ ہے، کہ وہ اس زندگی کو حاصل کرنے والا ہے نا، دنیاوی زندگی کا مقصد حاصل کرنے والا ہے۔ ویسے نیک لوگوں سے برے لوگ جو حقیقت میں مردہ ہے، حقیقت میں کہ اس زندگی سے معروم، اس زندگی سے نیکوں سے برے اور بروں سے جو مردہ ہے، نیک جو زندہ ہے، کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے۔ ہائے اللہ۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کام ہے، اور کون ہے جو سارے کاموں کا انتظام کرتا ہے؟ جتنے بھی تمہارے کام ہے، جتنے بھی کام ہے، ان کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ تمہاری ضروریات کون کرتا ہے؟ حاجات کون پوری کرتا ہے؟ ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ تو میرے حبیب آپ جب کہیں گے یہی جواب دیں گے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، القریب یہ کہیں گے کہ اللہ خالق ہے، اور اللہ یہ سارے کام کر رہے، اس کی صفات ہیں، اللہ ہمیں روزی دے رہا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، بس آپ کہہ دیں کہ تم پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، بس یہی اللہ ہے جو تمہارا حقیقی مالک ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، بس نہیں ہے حق کے بعد مگر گمراہی۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، جب تمہیں حق کا پتہ چل گیا تو پھر کہاں پھرے جا رہے ہو؟ کہاں پھرے جا رہے ہو؟ کہاں بھٹک رہے ہو؟ آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ جنت کی طرف، آ جاؤ سکون کی طرف، آ جاؤ میری رحمت کی طرف اور مہربانی کی طرف۔ لیکن کتنے پیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للصالحين ولا رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا مولانا. ربنا نعوذ بك من فتن المحيا والممات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللہ تبارک و تعالی ہمارا ٹوٹا پوٹا سننا اور سنانا کی بارگاہ میں قبول منظور فرما. اس میں جو اجر و ثواب اپنے مقدر فرمایا ہوا میں نصیب فرما. اور تبارک آپ سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی اور پھر ہم سب کو اس پر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور تبارک و تعالی اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. ایسی نجات کہ اس کے بعد پھر کبھی پکڑ نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو شفا کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. تبارک اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مخلوق ہے ان کو قرضوں سے نجات دے دے. اللہ تبارک اللہ خصوصاً درس والے ساتھیوں میں سے ان کے متعلقین میں سے کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی مخلوق ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ان مصیبتوں سے نجات دے دے. ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما. دونوں کی مصیبتوں سے بچا. آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے نصیب فرما. آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما. تبارک و تعالی خیر رحمت کی بارش نازل فرما. خیر رحمت کی بارش نازل فرما. کریم ہونے کی خاطر, رحیم ہونے کی خاطر خیر رحمت کی بارش نازل فرما. ہم سے راضی ہو جا. ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. ہم سے راضی ہو جا. ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. ہم سے راضی ہو جا. ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما. آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته.